یعقوب بن خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے شہر سے سیاحت اور توقل کے ارادے سے چلا، یعنی سیر و تفریح کے ارادے سے چلا، اور اسی حالت میں بیت المقدس تک پہنچا اور بنی اسرائیل کی ایک غار میں بہت دنوں تک رہا اور اتنے دن کچھ بھی کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی حالت میں نے دو راہبوں کو سیر کرتے ہوئے دیکھا، وہ پراگندہ بال اور گرد آلود تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کیا جانتے ہو تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے سامنے ہیں۔ چنانچہ ان کی یہ بات سن کر میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے ملامت کرنے لگا اور کہا یہ دونوں راہب باوجود کافر ہونے کے توقل پر قائم ہے، ان کو اللہ پر کتنا توقل ہے، کتنا بھروسہ ہے، اور تو قائم نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ان سے کہا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ ہم تینوں چلے۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں اپنے معبود کی عبادت کرنے لگ گئے اور میں اپنے معبود کی طرح متوجہ ہو کر کھڑا ہوا، اور مغرب کی نماز میں نے تیمم سے ادا کی۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر جب وہ اپنی نماز پڑھ چکے تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف پانی وہاں سے نکل آیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پھر دیکھا کہ اس کے دائیں طرف کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس سے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا تجھے کیا ہوا جو حیران ہے؟ آگے بڑھ اور اسے کھا، یہ حلال روزی ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی پی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی، اور وہ پانی زمین میں چلا گیا، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ پانی پہلے سے وہاں تھا ہی نہیں۔ پھر وہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے اور میں اپنی نماز ادا کرنے میں لگ گیا، حتیٰ کہ صبح کی روشنی پھیل گئی اور وہ دونوں سفر کے واسطے کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر دوسرا راہب آگے بڑھا اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے چپکے سے دعا کی، پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل آیا، ویسا ہی جیسا کل اس کے ساتھی کے کھودنے سے نکلا تھا، اور اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے کہا آگے بڑھو، کھانا کھاؤ اور پانی پیو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ چنانچہ ہم کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد نماز کے لیے وضو کیا اور پانی زمین میں پھر غائب ہو گیا، جیسا کہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ پھر جب تیسری رات آئی تو انہوں نے مجھے کہا اے محمدی، یہ رات تیری ہے اور آج باری بھی تیری ہے۔ یعقوب بن محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی اس بات سے شرم آئی اور دل میں ایک سخت حالت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر میں ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا مرتبہ اور جاہ و جلال نہیں ہے اور نہ میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں اس بڑے مرتبے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھاؤ۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے کھایا پیا اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح میری دوسری باری آئی، پھر میں نے پہلے ہی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پانی کا چشمہ نکل آیا اور کھانا بھی حاضر ہو گیا۔ پھر اسی طرح دن گزرے۔ جب میری تیسری باری آئی اور میں نے اسی طرح دعا کی تو 2 آدمیوں کا کھانا اور پانی آیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا اے محمدی، یہ حادثہ تم پر کیوں آ گیا؟ کیوں 2 آدمیوں کا کھانا آیا، 3 آدمیوں کا نہیں آیا؟ کیا تم اپنے کھانے پینے میں نقصان نہیں دیکھتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے نیچے ہیں، اور ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو، کبھی راحت، کبھی آرام ہو، کبھی عطا ہو اور کبھی منع ہو، تاکہ ہمارے صبر کی بھی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا اے محمدی، تو نے سچ بات کہی، وہ بڑا رب ہے اور اسلام اچھا دین ہے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ پھر ان 2 راہبوں نے
کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ دین اسلام حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے بھائیو، کیا تم کسی شہر میں چلو گے تاکہ جمعہ اور جماعت میں شامل ہو سکے، کیونکہ جمعۃ المبارک مساکین کا، غریبوں کا حج ہے۔ انہوں نے کہا، یہ اچھی رائے معلوم ہوتی ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ پھر جب ہم اس ارادے سے چلے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی، اندھیری رات تھی۔ جب غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں تھے۔ پھر ہم اس میں داخل ہو گئے اور ایک لمبی مدت تک وہاں قیام پذیر رہے۔ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ہمارا رزق ایسی جگہ سے پہنچتا تھا جہاں کسی کا گمان بھی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ دونوں ساتھی وہی اللہ تعالیٰ کے قرب کو پہنچے اور وفات پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے، وہ دونوں راہب اللہ کو نہیں مانتے تھے، کافر تھے، پھر بھی اللہ پر ان کو کتنا توکل تھا، کتنا بھروسہ تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہونے کے باوجود، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور پکا پیغمبر ماننے کے باوجود ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ہمیں توکل کس پر ہے؟ دنیا کی چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ آج ہمارے توکل میں، بھروسے میں اور یقین میں بہت کمزوری آ گئی ہے، جس کی بنیاد پر آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رکی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں جو ہے اپنے توکل کو، اپنے بھروسے کو، اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، یقین مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا، دنیا کی چیزوں سے یقین اور توکل ہٹ جائے گا، اللہ پر توکل بڑھ جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، یقین مضبوط ہو جائے گا، تو پھر میرے بھائیو، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ویسی ہی آئے گی جیسا کہ حضرات صحابہ کرام پر آئی، جیسا کہ ان راہبوں پر آئی۔ حالانکہ وہ کافر تھے، پھر بھی یقین اور توکل کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر اللہ کی مدد آئی۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے یقین کو مضبوط بنائے، توکل کو مضبوط بنائے۔ رزق کا جو ہے میرے بھائیو، ہم فکر نہ کریں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیے، ان راہبوں کو، انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا تھا کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین اور کامل توکل نصیب فرمائے۔